سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے الہام کیا، میرے دل پر القاء کیا اپنے مکشوفات میں، اور اس وقت میں نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ تیرا تو کوئی مکان نہیں ہے، تیرا کوئی گھر نہیں جہاں سے تجھے پایا جا سکے، جہاں تم مل سکے، اگر کوئی تمہیں ملنا چاہے اور تمہیں پانا چاہے تو کوئی ٹھکانہ تو بتا دے، کہاں سے تلاش کرے، کہاں سے تلاش کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے مجھے القاء کیا، فرمایا عبد القادر میرے بندوں کو بتا دے اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے دلوں میں تلاش کیا کرو، شکستہ دلوں میں تلاش کیا کرو، میں اکثر ان میں رہتا ہوں، شکستہ دلوں میں رہتا ہوں۔ مگر ہم تو شکستہ دلوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم شکستہ دلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے مجھے فرمایا کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بندوں کو یہ بات اعلان کر دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا مہمان بنوں، چاہتے ہو کہ تمہارے گھر آؤں اور تمہارا مہمان بنوں، تو پھر وہ لوگ جو فقر اور فاقے اور بھوک اور افلاس کی آگ میں جل چکے ہیں اور غربت کے مارے ہوئے ہیں اور جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں زمانے کے ان حالات کے پیش نظر، ان فقیروں مسکینوں کی دعوت کیا کرو، کیونکہ میں اکثر ان کے گھر مہمان ہوتا ہوں، اکثر ان کے گھر مہمان ہوتا ہوں، اور جب تم انہیں اپنے دسترخوان پہ بلاؤ گے تو سمجھو میں بھی تمہارے گھر آ جاؤں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ تصور جو اللہ جل جلالہ نے دیا اور اللہ کے بندوں نے دیا وہ کیا تھا، اور جو تصور ہم لیے پھرتے ہیں وہ کیا ہے۔ غریب کی شادی ہو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر ایمان سے فیصلہ کر لیجئے، خود فیصلہ کر لیجئے۔ میں تو صرف ایک جس طرح ماچس کی تیلی آدمی جلاتا ہے نا تاکہ تھوڑی سی روشنی ہو جائے اندھیرے میں اور انسان خود دیکھ لے کہ حقیقت کیا ہے، میں تو روشنی دکھا رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر۔ اور اگر اس قاعدے کو سامنے رکھ لیں، دیکھیں کہ پھر اس اصول کے تحت ضمیر ملامت اور لعنت کرتا ہے یا شاباش دیتا ہے، فیصلہ کر لیں گے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ ایک غریب کی شادی ہو، اس کے بیٹے بیٹی کی شادی ہو، اور وہ آپ کو دعوت دے اور آپ کے پاس وقت بھی ہو جانے کا، آپ 100 بہانے بنا کر اس کے ہاں جانے سے گریز کریں گے، اس لیے کہ غریب ہے، نہ وہ آپ کے کام آ سکتا ہے، نہ آپ کو کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے، نہ آپ سے کچھ لے دوسرے معنی میں سکتا ہے۔ ویسے تو آپ یہ گمان کریں گے کہ لے گا ہی نہ، کچھ دینا تو اس نے کچھ نہیں، گریز کرتے ہیں۔ اور اگر کسی بڑے آدمی کی شادی ہو اور اس کی طرف سے فقط اطلاع آ جائے تو ہزارہا کام کیوں نہ ہو چھوڑ کے پہنچ جاتے ہیں، اور کیا علی جا اور حضور اور سرکار اور سر کن القابات سے نواز کے اپنے آپ کو ذلت کے گڑھوں میں گرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے مرتبہ انسانیت کا بنا رکھا ہے۔ یہ قدر کس کی ہو رہی ہے، انسان کی یا پیسے کی؟ یہ پیسے کی پوجا ہو رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سارے احوال کھول کے آنکھوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے نفس کو نہیں دے سکتے۔ نفس کو تو معلوم ہے نا کہ یہ کس کی پوجا ہو رہی ہے، تو اللہ کو دھوکہ کس طرح دیا جا سکتا۔ اسی طرح کسی کی عادت کا معاملہ آ جائے، وقت ہو، تعلق بھی ہے اس غریب کا آپ کے ساتھ، اعزاء میں سے ہے، اقارب میں سے ہے، دوستوں میں سے ہے، ملنے والوں میں سے ہے، وقت ہے، اطلاع ہے، عیادت کے لیے نہیں جائیں گے، 100 بہانے بنا لیں گے۔ مگر اس کے برعکس صورت ہو، ساری مصروفیات اور مشاغل ترک کر کے اس کے ہاں 100 بار جائیں، بلکہ دھرنا مار کے وہیں بیٹھے رہیں گے، یہ میں عیادت کا ثواب کما رہا ہوں۔ پوچھنے آ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کتنا دھوکہ اور مکاری کرتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ، اور ہمارا کردار کتنا گنانا اور بھیانک ہو چکا ہے۔ ہم شریعت کے تصورات کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کے نہیں جا رہے، ہم کسی اور مفاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر سنت سمجھ کے جاتے تو حضور تو دیوانی غریب عورتوں کی عادت کو جایا کرتے تھے، جن گھروں میں سوائے دھوئیں کے کچھ نہ ہوتا ان کے گھروں میں جا کر بیٹھتے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، پھر ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ
کہ میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں، اگر میت نہیں چاہتے ہو تو ان کو قریب بلایا کرو۔